الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار وأعلى حزبه والأنصار، والصلاة والسلام على رسوله المختص بهذا الفضل العظيم وعلى آله الذين فازوا منهم بحظ جسيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. سامعین ذی وقار، آج میری تقریر کا موضوع ہے قادیانی اور عام کافروں میں فرق. سامعین محترم، میں آج کے دور میں اپنے ارد گرد ماحول پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے عوام الناس کی طرف سے مختلف سوالات سننے کو ملتے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کافر تو بہت ہے لیکن قادیانیوں کے متعلق موقف سخت کیوں ہے. کبھی کہا جاتا ہے دنیا میں کافر تو بہت ہے، کسی کے مقابلے میں مستقل کوئی جماعت نہیں ہے، لیکن قادیانیوں کے مقابلے میں مستقل ایک جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے موجود ہے. کبھی کہا جاتا ہے مرزائیت ایک مظلوم جماعت ہے، کبھی کہا جاتا ہے مرزائیت کا بائیکاٹ کرنا شدت پسندی ہے. یہ تمام مختلف سوالات ہیں جو لا علم مسلمانوں کے حلق کا کانٹا بنے ہوئے ہیں. ان تمام سوالات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، دنیا کے سارے کافر عام کافر کے حکم میں ہیں، جبکہ قادیانی زندیق کے حکم میں ہیں. دنیا کے سارے کافر اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں، جبکہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. دنیا کے سارے کافر اپنے عبادت خانے کا نام الگ رکھتے ہیں، جبکہ قادیانی اپنے عبادت خانے کا نام مسجد رکھتے ہیں. دنیا کے سارے کافر شعائر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، جبکہ قادیانی شعائر اسلام استعمال کر کے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. دنیا کے سارے کافر کلمہ طیبہ میں محمد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، جبکہ قادیانی محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لیتے ہیں. دنیا کے سارے کافر آئین پاکستان کو مانتے ہیں، جبکہ قادیانی آئین پاکستان کے منکر ہیں. دنیا کے سارے کافر عدالتی فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ قادیانی عدالتی فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے. دنیا کے سارے کافر اپنے کفر کو عین اسلام نہیں کہتے، جبکہ قادیانی اپنے کفر کو عین اسلام کہتے ہیں. سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے عام فہم انداز میں ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ قادیانی اور عام کافروں میں کیا فرق ہے. سامعین محترم، ایک شخص گھر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بیٹا بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے. بیٹا باپ کہتا ہے بیٹا دیکھتا ہو کون ہے. بیٹا جاتا ہے اور دیکھ کے آتا ہے اور کہتا ہے پاپا جی باہر پوتا سے گئے ہیں. تو باپ سمجھ جاتا ہے کہ جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے وہ ایک سکھ ہے. پھر اگر بیٹا کہتا ہے کہ باہر رام ہے تو باپ سمجھ جاتا ہے کہ جس سے میری بات ہو رہی ہے وہ ایک ہندو ہے. لیکن اگر بیٹا کہتا ہے جو بندہ آیا ہے وہ حسین اسماعیل ہے تو باپ سمجھ جاتا ہے کہ میری جس سے ملاقات ہو رہی ہے وہ ایک مسلمان ہے. مجھے اشتیاق لے کر اٹھتا ہے کہ ایک مسلمان شخص مجھے ملنے آیا ہے. لیکن جب وہ باہر آتا ہے دیکھتا ہے اس کے سامنے ایک ملعون قادیانی کھڑا ہوتا ہے. کیوں قادیانی نے اس مسلمان کو دھوکہ دے دیا؟ کیسے دھوکہ دیا کہ قادیانی مسلمانوں جیسے نام رکھتے ہیں تو یہ نام سن کر وہ دھوکہ کھا گیا. سامعین محترم، مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص بازار میں دو دکانیں ہوں اور دونوں مردار گوشت فروخت کرتے ہوں، اور ایک حلال کے نام پر فروخت کرتا ہو، دوسرا حرام کے نام پر فروخت کرتا ہو، تو دونوں مجرم ہیں. لیکن بڑا مجرم کون ہے؟ بڑا مجرم وہ ہے کہ جو حرام کا گوشت فروخت کرتا ہے لیکن لیبل حلال کا لگاتا
ہے، ایک طرف عام قادیانی ہے، ایک طرف عام کافر ہے۔ قادیانی بھی مجرم ہے، عام کافر بھی مجرم ہے، لیکن قادیانی بڑا مجرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگاتا ہے۔ سامعین محترم، قادیانیت کا حکم دوسرے کفار کے مقابلے میں سخت رہے گا جب تک یہ اپنی حیثیت کفر کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم ان کا معاشی اقتصادی بائیکاٹ کرتے رہیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔